اور بخاری مسلم حدیث ہے، اے اللہ ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرم بنایا تھا اور میں مدینے کو حرم بناتا ہوں۔ اے اللہ، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، 50 کے قریب حدیث ہے، مکے کے مد، مدینے کے مد میں برکت عطا فرما، اس کے سا میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ مدینے کی محبت مکے سے بھی زیادہ ہمارے دل میں کرتے۔ تو یہ مکہ اور مدینہ دونوں حرمین، ووالد وما ولد، اور مجھے قسم ہے باپ کی اور اس کی اولاد کی۔ ایک اس کی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ یہاں باپ سے مراد ابراہیم علیہ السلام ہے اور ان کی اولاد سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیونکہ شہر مکہ میں بنو اسماعیل آباد تھے، وہ ابراہیمی تھے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابراہیمی تھے، اولاد کے اعتبار سے بھی اور عقیدے کے اعتبار سے بھی۔ اور ایک اس کا معنی اگر جنرلائز کیا جائے تو وہ جنرل معنی یہ بنے گا اس کا کہ باپ اور اس کی اولاد کی قسم، یعنی باپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک مشقت میں ڈالا ہے نا، اولاد کی پرورش اس کے ذمہ ہے اور اس کی وجہ سے اس کی اہمیت بھی ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، بے شک ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا۔ سورہ انشقاق کے اندر بھی اس طرح کی آیات آئی تھی، میں نے ڈیٹیل گفتگو کی تھی کہ ہر شخص مشقت میں پیدا کیا گیا، پیدائش سے لے کے مرتے دم تک انسان مشقت میں، خصوصاً جب وہ جوانی کی عمر میں قدم رکھتا ہے تو مشقت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ انسان پہ برا وقت ہی آتا ہے، اچھا وقت نہیں آتا۔ انسان کی مصروفیات بڑھ جاتی ہیں، انسان کی تگ و دو بڑھ جاتی ہے، اولاد کی تربیت کا معاملہ، ان کے رزق کا بندوبست کرنا، ظاہر اللہ نے اسباب کے ساتھ چیزوں کو جوڑا ہوا ہے، تو پوری زندگی انسان مشقت کاٹتا رہتا ہے۔ لیکن کامیاب ہیں وہ لوگ جن کی یہ مشقت اللہ کے لیے ہوتی ہے، چاہے وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی کر رہے ہیں، لیکن خدا ٹاپ پرائرٹی رہے، اللہ کو ترجیح اول مانے۔ جیسے ہی اللہ کے حوالے سے ترجیح ہٹ گئی تو آپ کی بڑی سی بڑی نیکی بھی زیرو سے ملٹیپلائی ہو جائے گی۔ ایک شخص رزق حلال کما رہا ہے، اس کے لیے نیکی ہے، لیکن اگر اس کی وجہ سے وہ نمازیں چھوڑ رہا ہے، روزے چھوڑ رہا ہے، اللہ کے احکامات کو پامال کر رہا ہے، تو یہ اس کی نیکی پھر کس کام کی ہے؟ وہ تو پھر کئی اور لوگ بھی کر رہے ہیں۔ کیا دنیا میں لاکھوں غیر مسلم ایسے نہیں ہیں جو حلال کما رہے ہیں؟ بڑے بڑے اپ رائٹ قسم کے لوگ ہیں، اس طرح کے آپ کو مسلمانوں میں دکھانے مشکل ہو جاتے ہیں، لیکن جب تک خدا کے ساتھ کمٹمنٹ نہیں ہوگی آپ کی نیکیوں کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو انسان کو مشقت میں اللہ نے پیدا کیا، ماں کو بھی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، باپ کو بھی اٹھانی پڑتی ہے، اور انسان جب یعنی بچپن میں تو اس کی بڑی بادشاہ والی زندگی ہوتی ہے، جو جوانی میں قدم رکھتا ہے اس کی مشقت کا دور شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ انسان اس زندگی سے فارغ ہو جاتا ہے۔ اتنی تکلیفیں اٹھانے کے بعد ابھی آخرت کی تکلیفیں باقی ہیں۔ اگر کسی نے دنیا میں اللہ کی مرضی کی زندگی گزاری تو اس کی یہ مشقت عارضی ہے، ہمیشہ کی کامیابیاں اس کا مقدر ہے، اور اگر کسی نے دنیا اپنی مرضی کی گزاری تو یہاں پہ کتنی عیاشی کر لے گا وہ، الٹیمیٹلی مر کے ہمیشہ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے حضور اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ہمیشہ کی مشقتیں، ذلت اور عذاب اس کا مقدر ہونے والی ہیں، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ۔ انسان کی کوشش ہوتی ہے، اب وہ کوشش اگر پازیٹیو ہے رزلٹ پازیٹیو نکلے گا، نیگیٹو ہے تو نیگیٹو نکلے، اسی کا ذکر اب آگے آ رہا ہے۔ أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا؟ یعنی وہ اگر دنیا اپنی مرضی کی گزارے تو یہ سمجھ رہا ہے آخرت بھی اپنی مرضی کی گزارے گا؟ نہ، ایسا نہیں ہوگا۔